ہر شخص کا ایک سوال ہوتا ہے کہ مسائل آخر کیسے حل ہوں۔ جیسے ہر پھل کا بیج اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اسی طرح ہر مسئلے کا حل بھی مسئلے کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ اس اہم ترین بات کو کبھی نہ بھولیں۔ جب یہ حقیقت آپ کے ذہن میں اچھی طرح نقش ہو جائے کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہ ہو اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو، تو پھر آپ کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ آسمانی صحیفوں میں بھی لکھا ہے اور مذہبی شخصیات کا بھی کہنا ہے کہ خدا نے ہر بیماری پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بیماری کا علاج اور مسئلے کا حل دریافت کریں۔ یہ حل آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ مسئلہ ہو اور اس کا حل موجود نہ ہو۔ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ مسائل وہ زرخیز زمین ہے جس میں ترقی کا پودا نشو و نما پاتا ہے۔ مسئلہ ہوگا، آپ اسے حل کریں گے تبھی ترقی کریں گے اور آگے بڑھیں گے، ورنہ تو زندگی کا سفر رک جائے گا۔ خدا جب آپ کو کوئی صلاحیت دیتا ہے تو ذرا سوچیں، کیا آپ کو وہ یہ صلاحیت کسی تشتری یا پلیٹ میں رکھ کر دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ آپ کو یہ صلاحیت کسی مسئلے میں لپیٹ کر دیتا ہے اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو کیسے حل کرتے ہیں اور اس صلاحیت کو جو خدا نے مسئلے کے حل میں چھپا رکھی ہے کیسے حاصل کرتے ہیں۔ میں جب یہ بات لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ خدا کو چاہیے تھا کہ وہ بہت سے آسان مسائل پیدا کرتا تاکہ لوگ ان مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشگوار بنا سکتے اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے۔ میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے انہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک پرانے دوست جارج کو سڑک پر آتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت ہی پریشان اور مایوس نظر آ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا، جارج تم کیسے ہو؟ اس نے میری طرف یوں دیکھا جیسے اسے میری بات سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ میں نے اس سے کہا، جارج تم پریشان دکھائی دیتے ہو۔ میری یہ بات سن کر وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے بولنا شروع کیا، مسائل مسائل اور بس مسائل ہی مسائل۔ میں تو ان مسئلوں سے تنگ آ گیا ہوں۔ جہاں جاتا ہوں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، جو کام کرتا ہوں اس میں ایک نئی الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، جارج میں تو ہر مسئلے اور ہر مشکل کو حل کرنے کی صلاحیت ہوا کرتی تھی، یہ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا، جارج کیا تمہارے مسائل حل کرنے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا، تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ مجھے ان مسائل سے نجات دلاؤ اور میری زندگی کو آسان بنا دو۔ میں نے جارج سے اس کا مسئلہ پوچھا اور اس پر کچھ دیر غور کرتا رہا۔ آخر میں نے اس کے مسئلے کا حل تلاش کر لیا۔ اگرچہ یہ حل جارج کے لیے زیادہ خوشگوار نہیں تھا، لیکن یہ حل تھا حقیقت پر مبنی۔ میں نے جارج سے کہا، کیا تم اپنے سارے مسائل حل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میں اپنے سب مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے پاس مجھے مسائل سے نجات دلانے کی کوئی تجویز ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میرے پاس تمہارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ایک جگہ ایسی ہے جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں لیکن ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جارج نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں لے چلو۔ میں نے کہا، وہ جگہ قبرستان ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں، وہاں کسی کو یہ پریشانی نہیں کہ اخباروں میں کیا خبریں ہیں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کیا کہہ رہے ہیں، نہ ہی وہاں روٹی اور روزگار کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ سب مرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، جارج دیکھو، ہماری یہ زندگی مسائل ہی کا نام ہے اور یہ مسائل ہی ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں مسائل نہ ہوں تو ہم سستی کا شکار ہو جائیں، رک جائیں، ساکت اور جامد ہو جائیں۔ یہ مسائل ہیں جو ہماری زندگیوں کو رواں دواں اور متحرک رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کی سوچ مثبت ہوتی ہے وہ ذہنی اور روحانی طور پر زندہ رہتے ہیں۔ انہیں اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ خدا ان کی مدد کرے گا اور وہ زندگی میں پیدا ہونے والے ہر مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے۔ زندگی میں مسائل ہی آدمی کی ذہنی تربیت کرتے ہیں اور مسائل ہی کی مدد سے آپ پر زندگی کی حقیقتیں واضح ہوتی ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ذہانت، یقین اور خود اعتمادی کے ساتھ مسائل حل کرتے ہیں اور شاندار نتائج حاصل کرتے ہیں۔ وہ مسائل پر ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرتے ہیں اور صحت مند ذہنی رویے کے ساتھ ان کا حل تلاش کرتے ہیں۔ یہ سوال مناسب نہیں کہ آپ کو یہ مسئلے کیوں پیش آئے۔ دنیا میں بعض لوگ یقیناً ایسے ہیں جنہیں نسبتاً زیادہ مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشکلات ایک طرح کی آزمائش اور امتحان ہے تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت میں نوازا جا سکے۔ اس کے علاوہ مشکلات آدمی میں
وہ صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں جن کی مدد سے وہ زیادہ اہم اور بڑے کام سر انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے اور صبر سے کام لیتے ہوئے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ سونا بھٹی میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے۔ امریکہ میں نفسیاتی مطالعے کے ایک ادارے انسٹیٹیوٹ آف ریلیجن اینڈ ہیلتھ کے تحت منعقد ہونے والے اجتماعات میں ماہرین نفسیات اس نتیجے پر پہنچے کہ امریکہ میں انزائٹی یعنی اضطراب اور بے چینی کی بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس بیماری سے نجات کے لیے امریکی شراب اور منشیات وغیرہ کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ عام لوگ ہی نہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی اور بعض بڑے بڑے اداروں کے سربراہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ان سب لوگوں میں یقین اور اعتماد کی کمی ہے۔ ان لوگوں میں یقین اور اعتماد پیدا کرنے سے ہی اضطراب اور بے چینی کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے سوا اس بیماری کا کوئی اور علاج نہیں ہے۔ یقین کیا چیز ہے؟ یقین نام ہے خدا پر ایمان اور بھروسے کا، اپنے کام کے فائدہ مند ہونے پر یقین کا اور اپنی ذات پر اعتماد کا۔ جب کوئی شخص اپنی ذات پر یقین اور اعتماد پیدا کر لیتا ہے تو اس میں تذبذب، پسو پیش اور شکوک ختم ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور یقین ایک ایسا معجزہ ہے جس سے انسان کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے، اسے ذہنی اور روحانی سکون ملتا ہے اور اس میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ اس کی طاقت بن جاتی ہیں۔ ایمان، یقین اور اعتماد کی قوت سے انسان بڑے بڑے مسئلوں پر قابو حاصل کر لیتا ہے۔ جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس سے نپٹنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس مسئلے پر فلسفیانہ طریقے سے غور کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ لیں۔ یعنی مسئلہ اگر موجود ہے تو آپ اس کی پرواہ ہی نہ کریں اور اپنی معمول کی زندگی گزارتے رہیں۔ لیکن جو لوگ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کردار میں عملی پہلو کو تقویت دیں اور جو بھی مسئلہ اور مشکل ہے اسے عملی طور پر حل کریں۔ میں خود بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں۔ میں جب نوجوان تھا تو میری سوچ اگرچہ مثبت تھی لیکن میں احساس کمتری میں مبتلا تھا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میں احساس کمتری سے کیسے نجات حاصل کروں۔ میرے کئی خواب تھے، میں چاہتا تھا کہ بڑے بڑے اور اہم کام کروں۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں ایک مقرر بنوں، لیکن میری حالت یہ تھی کہ جب میں تقریر کرنے کی کوشش کرتا تو میری ٹانگیں کانپنے لگتیں، منہ خشک ہو جاتا اور میں بہت گھبرا جاتا۔ اس کے باوجود میرے اندر تقریر کرنے کی خواہش روز بروز شدید سے شدید در ہوتی جا رہی تھی اور آخر ایک دن میں نے یہ کام پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کر دکھایا۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کو کرنا ہے اس کے بارے میں غیر یقینی کو دور کریں اور اپنے ذہن سے شکوک کو مٹائیں۔ یہ اعتماد رکھیں کہ آپ میں یہ کام کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے نوجوانی میں 4 ایسے افراد ملے جن سے مجھے بہت مدد حاصل ہوئی۔ ان میں سے ایک اوہایو یونیورسٹی کے پروفیسر بن اے رینس تھے۔ انہوں نے میرے دل میں موجود خواہش کو جان لیا۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا، نارمن، کلاس ختم ہونے کے بعد مجھ سے ملنا۔ میں جب ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرا جائزہ لینے لگے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ پھر وہ بولے کہ میں جانتا ہوں کہ تم بہت محنتی ہو، لیکن جب تک میں خود تم سے بات نہ کروں تم بولتے ہی نہیں۔ جب بولتے ہو تو تمہارا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تم محنت بھی کرتے ہو اور سمجھدار بھی ہو، لیکن اپنی خوبیوں کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ پھر پروفیسر نے مجھ سے کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ تم احساس کمتری میں مبتلا ہو۔ میں اس احساس سے نجات حاصل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ سب جانتے ہیں کہ تم ذہین ہو، قابل ہو اور بہت اچھے انسان ہو۔ تم احساس کمتری کے رویے کو فوراً ترک کر دو۔ خدا نے تمہیں بہت صلاحیتیں دی ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ تم خدا پر بھروسہ رکھو تو پھر تم ہر قسم کے ڈر اور خوف سے نجات حاصل کر لو گے۔ خدا پر یقین رکھتے ہوئے تم اس سے جو مانگو گے تمہیں ضرور ملے گا۔ جب میں پروفیسر سے ملنے کے بعد رخصت ہوا تو میرے اندر امید کا ایک جذبہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پروفیسر میرے بارے میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اگر میں اپنی احساس کمتری دور کرنا چاہوں تو ضرور کر سکتا ہوں۔ اس امید اور بھروسے کے ساتھ میں نے اپنے دل میں خدا سے دعا کی کہ اے خدا، مجھے معلوم ہے کہ تو نے کئی لوگوں کو اچھا بنا دیا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو نے چوروں اور بدماشوں کو نیک اور پارسا بنایا ہے۔ تو چاہے تو کیا ممکن نہیں؟ کیا تو مجھ جیسے شکست خوردہ انسان کو اچھا انسان نہیں بنا سکتا؟ یقیناً بنا سکتا ہے۔ تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے فضل و کرم سے میری دعا قبول فرما۔ میں نہیں بتا سکتا کہ یہ دعا کرنے کے بعد مجھ میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں حیرت انگیز طور پر پرسکون ہو گیا اور میرے دل میں اطمینان کی ایک لہر دوڑ گئی۔
میرے ایک اور استاد پروفیسر ولیم نے بھی میرے مسائل کے حل میں میری بہت مدد کی۔ انہوں نے مجھے 2 کتابیں پڑھنے کے لیے دیں۔ ان میں سے ایک کتاب مشہور مصنف ایمرسن کی تھی۔ ان دونوں کتابوں نے میرے اندر حیرت انگیز تبدیلی پیدا کی، میری خود اعتمادی میں اضافہ ہوا اور مجھے اپنی سوچ کو مثبت بنانے میں بڑی مدد ملی۔ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے اگرچہ اپنی احساس کمتری سے نجات حاصل کر لی، لیکن اس مقصد کے لیے مجھے کافی محنت کرنا پڑی، اس لیے کہ جو خیال آپ کے دماغ میں ایک مرتبہ بیٹھ جائے اسے دماغ سے نکالنے کے لیے کافی عرصہ درکار ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی کوئی مثبت نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ دماغ میں گھسا ہوا منفی خیال مثبت خیالات کو جلدی جگہ نہیں دیتا۔ منفی خیالات پر مثبت خیالات کو بار بار حملہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر منفی خیالات دماغ سے نکلتے ہیں۔ کل چھوڑنے کے بعد جب میں ایک گرجے میں پادری مقرر ہوا تو اس وقت میری عمر بہت ہی کم تھی۔ حسب دستور لوگوں کو شفا حاصل کرنے کے لیے دعا دیا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ خود میرا ذہن منتشر ہونے لگا۔ میں نے اپنے ایک پرانے دوست رابرٹ ٹمز سے اپنی کیفیت بیان کی۔ اس نے جب میری منفی گفتگو سنی تو بہت اعتماد کے ساتھ مجھ سے کہا، نارمن، اپنے بارے میں کبھی منفی الفاظ استعمال نہ کرنا۔ میں تمہیں ایک کارڈ پر کچھ الفاظ لکھ کر دیتا ہوں، یہ الفاظ تمہارے یقین کو مضبوط اور مستحکم کریں گے اور تمہیں کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سچ ہے کہ بہت سے مسائل ہمارے اساسی کمتری کی وجہ سے ہی پیش آتے ہیں۔ اگر ہم میں یقین اور اعتماد ہو تو ہم ہر طرح کی مشکلات اور مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ مسٹر اینڈریو نیو یارک کے بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ ایک دن وہ مجھ سے ملنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ اپنے لڑکپن کی عمر میں وہ ایک ہوٹل میں برتن دھونے کی ملازمت کرتے تھے، لیکن اب وہ امریکہ میں کئی سپر مارکیٹوں کے مالک ہیں۔ میں نے ان کو اپنا مسئلہ بتایا اور کہا کہ میرا ذہن منتشر رہتا ہے، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا، واقعی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن یاد رکھو اپنے مسئلے کو کسی سے بیان کرنا بھی ایک بیماری ہے۔ اپنے مسئلے کو خود حل کرنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے اپنے مسائل کا رونے سے دوسروں کی نظر میں آدمی کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے۔ اس سے مسائل میں کمی نہیں ہوتی بلکہ وہ اور شدت اختیار کر جاتے ہیں اور مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر مشکل مسائل پیش آئے تو دوسروں سے بیان کرنے کے بجائے خدا سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعا بار بار کرنی چاہیے۔ دعا سے آپ کا اعتماد اور یقین بڑھتا ہے۔ خدا سے دعا کرنے کے بعد آپ خود محسوس کریں گے کہ اس سے کس قدر طاقتور نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، جاؤ اور خدا سے دعا کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ یقیناً تمہاری مدد کرے گا۔ اینڈریو واقعی مضبوط اعتقاد اور یقین کا مالک تھا۔ اس کی بات 100% درست، اس کی سوچ مکمل طور پر مثبت تھی۔ میں نے چند سال پہلے اینڈریو کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے اپنے یقین اور اعتماد کی وجہ سے زندگی میں بہت ترقی کی اور آج میں اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ میں نے اینڈریو سے بہت کچھ سیکھا تھا اور کئی سبق حاصل کیے تھے۔ ایک دن میرے پاس ایک آدمی آیا جو انتہائی اعصابی تناؤ کی حالت میں تھا۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ میں ایک نفسیاتی مریض ہوں۔ میں نے پچھلے اتوار کو ایک مذہبی اجتماع میں آپ کی تقریر سنی تھی۔ آپ کی تقریر سے مجھے بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے ڈاکٹر سے مل کر میری بیماری کے بارے میں اس سے معلوم کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے گفتگو کے بعد میرا کوئی روحانی علاج کر سکیں۔ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ میرے مرض کا علاج کر سکتے ہیں۔ جب میں نے اس شخص سے ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تو مجھے پتا چلا کہ اس میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہے اور وہ کسی قسم کا فیصلہ کرنے سے گھبراتا ہے، لیکن وہ ایک ایسے ادارے میں ملازم ہے جہاں ہر روز اسے اہم معاملات کے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ماضی میں یہ شخص اہم قسم کے فیصلے کرنے میں دشواری محسوس نہیں کرتا تھا اور اپنی ملازمت میں ترقی کرتے کرتے موجودہ مقام پر پہنچا تھا، لیکن اب کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ اعصابی طور پر کمزور ہو گیا تھا اور پہلے کے مقابلے میں اب اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی تھی۔ اس کے ذہن میں خوف پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے نہیں کر سکتا تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ اب وہ مزید مسائل کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے اس شخص سے کئی ملاقاتیں کی اور اس کے دماغ سے منفی خیالات نکال کر اس سے مثبت بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شخص کا کہنا تھا کہ میرا علاج صرف روحانی طریقے سے ہی ہو سکتا ہے۔ وہ مجھ پر روحانی علاج کے لیے ہی زور دیتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کا روحانی علاج ہی کروں گا۔ میں نے ایک کارڈ پر ایک معروف شاعر کی نظم کی چند لائنیں لکھ کر اسے دے دیں۔ وہ لائنیں کچھ اس طرح تھی، طوفان چاہتا ہے کہ آسمان کے دل یعنی چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، لیکن سخت طوفان کے باوجود چاند بالکل سکون میں ہے۔
دل بھی چاند کی طرح جسم کا مرکز ہے، جذبات کے طوفان اس میں ہلچل پیدا نہیں کر سکتے۔ انسان میں ایسی ذہنی توانائی ہے جو اس کے جسم کے مرکز کو پرسکون رکھتی ہے۔ خدا انسان کے دل و دماغ پر گزرنے والی ہر کیفیت کو جانتا ہے۔ میں تنہا ہرگز نہیں ہوں، خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ خدا یقیناً ہر فیصلے میں میری مدد کرے گا۔ وہ کبھی انسان کے دل میں غلط خیال نہیں ڈالتا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا ہی مجھے راہ دکھاتا ہے، میں اسی سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ اب میں اپنے فیصلوں پر عمل کرتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہر رات سونے سے پہلے اس عبارت کو ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس بات پر کامل یقین رکھو کہ خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہے، پھر تم دیکھو گے کہ تمہیں درست فیصلہ کرنے کی طاقت حاصل ہو گئی ہے اور تمہیں نیند بھی بہت پرسکون آنے لگے گی۔ اس شخص نے کارڈ کو اپنی جیب میں رکھ لیا اور جاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کی نصیحت پر ضرور عمل کروں گا۔ چند دنوں بعد وہ شخص مجھ سے ملنے آیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں پھر پہلے ہی کی طرح کام کرنے لگا ہوں، میرا کھویا ہوا اعتماد لوٹ آیا ہے۔ جب وہ اپنی ملازمت سے ریٹائر ہوا تو اس نے ایک فیکٹری کھول لی۔ کافی عرصے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیسے ہو اور یہ سب کچھ تم نے کیسے کیا، اس نے جیب سے کئی سال پہلے کا لکھا ہوا وہی کارڈ نکالا اور مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگا، یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ میں اس کارڈ کی کئی کاپیاں بنوا کر دوستوں میں بھی تقسیم کر چکا ہوں، وہ سب بھی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہ صاحب کس قدر مثبت ہو چکے تھے، بلکہ دوسروں کی سوچ بھی مثبت بنا رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس باب کے شروع میں بتایا تھا، مثبت سوچ رکھنے والا آدمی کسی قسم کی صورتحال میں بھی خوفزدہ نہیں ہوتا اور کوئی بھی مسئلہ ہو وہ گھبراتا نہیں، کیونکہ وہ حالات کو قابو کرنا، درست فیصلے کرنا اور مسائل کو حل کرنا جانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ صرف مسائل کو حل کرنے سے ہی زندگی کی گاڑی آگے چلتی ہے اور بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ میرا ایک پرانا دوست ہے جارج، وہ پائپ بنانے والی ایک فیکٹری کا مالک ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جب ہمیں زمین کھود کر پائپ بچھانا ہوتا ہے اور راستے میں کوئی پتھریلی چٹان آ جاتی ہے تو ہم بڑے تحمل سے اپنا کام جاری رکھتے ہیں اور آخر ایک دن وہ چٹان ٹوٹ جاتی ہے۔ مسائل کو حل کرنے کی ترکیب بھی یہی ہے، انہیں تحمل کے ساتھ آہستہ آہستہ ختم کرتے چلے جائیے یہاں تک کہ مسائل کا وجود ہی مٹ جائے۔ صرف جارج کی طرح مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ مثبت سوچ رکھنے والا آدمی مسائل کو خود حل کرتا ہے، کیونکہ مثبت سوچ اس میں عزم اور حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ یہ عزم اور حوصلہ اسے کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے برعکس منفی سوچ رکھنے والے لوگ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں میں بھی منفی سوچ کے جراثیم پھیلاتے ہیں۔ وہ ہر چیز کے بارے میں منفی خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی طرح دوسروں کا حوصلہ بھی پست کر دیتے ہیں۔ نفسیات کا ایک بنیادی اصول ہے، یعنی جیسے آپ کے خیالات ہوں گے ماحول سے آپ ویسے ہی نتائج اخذ کریں گے۔ مثبت سوچ والے کو آس پاس مثبت چیزیں دکھائی دیں گی اور منفی سوچ والے کو اپنے ارد گرد منفی چیزیں دکھائی دیں گی۔ اردو زبان کے شاعر ناصر کاظمی کا یہ شعر اسی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے۔ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے، جو چیز آپ کے اندر ہوگی وہی آپ کو باہر بھی دکھائی دے گی۔ ایک کہاوت ہے کہ پرندہ اپنے ہی جھنڈ میں خوش رہتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ خوش رہتا ہے اور باز ہی کے ساتھ اڑنا پسند کرتا ہے۔ اسی طرح منفی سوچ رکھنے والے منفی صورتحال پیدا کرتے ہیں اور انہیں منفی نتائج ہی حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف مثبت سوچ رکھنے والوں کے پاس یقین، اعتماد، محنت اور دیانتداری کی طاقت ہوتی ہے۔ ان کی سرگرمیاں مثبت ہوتی ہیں اور ان کی مثبت سرگرمیوں سے مثبت نتائج ہی برآمد ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔